السلام علیکم۔ پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے یوٹیوب چینل سے میں طارق جوید آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آج 3 اگست ہے، پیر ہے، اور بارش لاہور میں ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ بارشوں کا سپیل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بارشوں کی وجہ سے پہلے بھی بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوئی، نشیبی علاقے بہت زیادہ زیر آب آئے اور ابھی تک ہیں، اوپر سے مزید بارشیں، فلڈ کا خطرہ، یہ ساری چیزوں کا سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا ہے، اور حالات جہاں پہ پہلے ہی اتنے دگرگوں تھے وہاں یہ دوسری مصیبت سر پہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے نجات دلائے، آمین۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر پولٹری کے ریٹس کا تجزیہ کرتے ہیں، برائلر کی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، اس کی فروخت کی بات کرتے ہیں، اس کے ریٹ کی بات کرتے ہیں، آنے والے دنوں کی پوزیشن کے متعلق بتاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بہترین تجاویز اپنے دوستوں کی مشاورت سے مرتب کیا ہوا تجزیہ آپ تک پہنچائیں۔ اور دیکھیں، یہ پولٹری ہے، اس میں کسی بھی وقت، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی فیکٹر کے آ جانے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو قدرتی آفات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آج کل جو بارش والا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے کافی مسائل بڑھ رہے ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے پولٹری پہ بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ ریٹ کا یکدم گرنا، یکدم بڑھنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو 300 سے ایک دم ریٹ کم کرنا پڑا، 285 کرنا پڑا، پھر 280 کرنا پڑا، اور منڈیاں ٹھیک رہنے کے باوجود بھی حالات خراب ہوتے گئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو اوور پروڈکشن ہے وہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اوور پروڈکشن جاری ہے، ملکی حالات خراب ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوئی ہے، مرغی کی کنزمپشن کم ہوئی ہے۔ دوسرے اس میں محرم سفر کا عنصر بھی ساتھ شامل تھا، شادیاں وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بہرحال اب مہینے کے آغاز میں امید تھی کہ اس کی سیل بڑھے گی، ریٹ بڑھے گا، لیکن کچھ بارش کی وجہ سے، کچھ پینک کی وجہ سے وہ ریٹ بڑھنے کی بجائے مزید کم ہو گیا۔ ایک مسئلہ جو زیادہ اب سامنے آ رہا ہے کہ پنجاب پولٹری ایسوسیشن اور برائلر فارمرز ایسوسیشن نے مل کر جو کوشش کی تھی لیس کو کم سے کم رکھنے کی، اس میں بلا شبہ کافی حد تک ہم کامیاب رہے ہیں، لیکن جب ریٹ کم ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے فارمرز بھائی خود پیشکش کرتے ہیں کہ جی ہماری مرغی آج اٹھا لی جائے، بے شک اناؤنس لیس سے ایکسٹرا لیس جو ہے نا وہ ہم سے اتنی لے لیں، لیکن ہماری مرغی ضرور اٹھے۔ اور یہ سب کچھ خود کرنے کے باوجود الزام جو ہے نا وہ بروکرز پہ لگایا جاتا ہے کہ جی وہ لیس مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک فارمر ایک بروکر کو 2 روپے، 3 روپے، 5 روپے ایکسٹرا لیس آفر کر رہا ہے کہ مجھ سے بھائی یہ لے لو، تو دوسرے بندے سے وہ کم پہ مال کیسے اٹھائیں گے؟ اس کا تو کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ فارمرز بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنا بزنس تھوڑا سا مضبوط ہو کے کریں۔ اب دیکھیں، ایک چیز اگر بروکر کو یا کسی گاڑی والے کو 300 میں مل رہی ہے تو وہ 305 میں تو کسی سے بھی نہیں لے گا۔ اسی طرح اگر فارمر کو ریٹ 305 مل رہا ہے تو وہ 300 میں کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو یہ ساری افہام و تفہیم والی باتیں ہیں جو مل کے کرنی چاہیے۔ اگر بروکرز کو ہم نے پابند کیا ہے تو فارمرز کو بھی پابند ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں آصف گوندل صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، تو ایک مشاورتی عمل جو ہے وہ انشاءاللہ آج یا کل ترتیب دیا جا رہا ہے، ریٹ کمیٹی کی میٹنگ ترتیب دی جا رہی ہے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ ہر مسئلے کا حل جو ہے نا مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے، بات چیت کے ذریعے ممکن ہے، ٹیبل ٹاک سے ہی تمام مسائل جو ہے نا وہ حل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آج ہی، اور اگر آج نہیں تو کل یہ میٹنگ کر کے اس میں جو خامی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ آج 280 روپے ریٹ اناؤنس ہوا ہے، اور
280 ہی چلنے کا امکان ہے، لیکن شاید اس کو لیس ختم کرنے کے چکر میں 275 بھی کر دیا جائے۔ فارمر سے درخواست یہی ہے کہ اتنی پوزیشن خراب نہیں ہے جتنی بنی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا مضبوط ہو کے بزنس کریں، ایکسٹرا لیس دینے سے گریز کریں، لیس آفر مت کریں کہ آپ خود آفر کرتے ہیں تو پھر لینے والا تو انکار نہیں کرے گا۔ چوزے کا بھی ریٹ 70 روپے اناؤنس ہوا ہے، لیکن آج وہ تیزی وہ بات نظر نہیں آ رہی جو پچھلے دنوں میں تھی، تو لوگ تھوڑا سا اس میں بھی پس و پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، آپ کا اپنا بزنس ہے، اپنے مطابق سوچیں، اپنے مطابق اس پہ عمل کریں۔ آج کا تجزیہ ذرا مختصر ہی رہے گا، کل تفصیل سے انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔